جی السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو نیو ایپیسوڈ آف آج کی بات۔ اور آج کی بات میں ہم جو موضوع ڈسکس کریں گے وہ ہے کائنڈنیس ٹو ریلیٹیو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ اور اس سلسلے میں اس موضوع کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے آج ہم بات کریں گے اسلام طاہر صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ آج کی بات میں جو موضوع نیو ایپیسوڈ میں آپ نے طے کیا ہے وہ ہے کائنڈنیس، صلہ رحمی۔ دیکھیے، میری اپنی ناقص رائے کے مطابق اور محدود علم کے مطابق جو کائنڈنیس ہے نا، صلہ رحمی، ہمدردی، اس کی مختلف اشکال ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں کائنڈنیس کو، صلہ رحمی کو، ہمدردی کو صرف ایک ہی زاویے میں تولا جاتا ہے، ماپا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے، اور وہ ہے کہ ہم فائنینشلی کسی کو کتنا سپورٹ کر سکتے ہیں، کہ ہم فائنینشلی کسی کے لیے کتنے زیادہ ریسورسز جو ہیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں، جنریٹ کر سکتے ہیں، یا پھر فائنینشلی کسی کو کتنا ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ جبکہ کانسیپٹ آف کائنڈنیس جو ہے، یا جو ایک صلہ رحمی کا خیال ہے، ایک نظریہ ہے، یا اس کا ایک اسکول آف جو تھاٹ ہے، وہ بڑا مختلف ہے۔ دیکھیے، کائنڈنیس، ہمدردی، صلہ رحمی صرف کسی کی فائنینشلی مدد کرنے کا نام نہیں، بلکہ ہمدردی مختلف زاویوں میں اگر اس کو دیکھا جائے اور اس کو تفصیل میں اس پہ گفتگو کی جائے اور اس کا جائزہ لیا جائے، تو ہمدردی، صلہ رحمی مختلف انداز، مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے آپ کسی کی طرف کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یا کسی کو صلہ رحمی سے، ہمدردی کا تحفہ پیش کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ سب سے پہلے یہاں پر ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ صلہ رحمی، ہمدردی ایک تحفہ ہے، ایک نایاب تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایسا گفٹ ہے جس کی ریٹرن میں گفٹ ہمیشہ گفٹ کی ریٹرن میں آپ گفٹ کا کوئی بھی ریٹرن ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تحفے کا کبھی بھی، جب بھی آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے کہ آپ تحفہ دیتے ہی، تحفہ کہا ہی اسے جاتا ہے جس کے بدلے کی امید نہ رکھی جا سکے یا امید نہ رکھی جائے۔ تو ہمیشہ یہ تحفہ جب بھی آپ کسی کو دیتے ہیں تو یہ مختلف اشکال میں دیا جا سکتا ہے، مختلف پیرامیٹرز میں دیا جا سکتا ہے۔ کیسے کہ آپ کسی کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ اگر آپ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، آپ گفتگو اچھے انداز میں کرتے ہیں، اچھی انداز میں گفتگو کرتے ہیں، یا اچھی نیت رکھتے ہیں آپ اپنے رشتوں کی طرف، اپنے اہل و عیال کی طرف، اپنے احباب کی طرف، تو یہ سب چیزیں در حقیقت ہمدردی کے مختلف زاویے ہیں، ہمدردی کے مختلف پیرامیٹرز ہیں۔ ہمارے ہاں صرف فائنینشیل اسپیکٹ کو ہی سمجھا جاتا ہے کہ جی یہی ہمدردی ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنی ہو تو اس کو پیسے دے دیے جائیں، حالانکہ در حقیقت ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ عطیات کرتے ہیں، مختلف صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یا ویسے زکوٰۃ کے زمرے میں دے رہے ہوتے ہیں کسی کو پیسے، تو وہ جب پیسے آپ دیتے ہیں تو شاید آپ جانتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو در حقیقت اسی طرح ہمدردی بھی کے مختلف زاویے ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی جو پیسہ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، کس کے لیے جا رہا ہے، اور کس کے لیے فائنینشیل ایڈ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں اور میری ناقص رائے کے مطابق، صرف ہمدردی ایک پہلو نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو فائنینشلی جا کے سپورٹ کریں، تو وہی ہمدردی نہیں ہے، وہی کائنڈنیس نہیں ہے ٹوورڈز یور ریلیٹیوز، ٹھیک ہے، ٹوورڈز یور فیملی ممبر۔ صرف آپ کی وہ ہمدردی یا صلہ رحمی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا اچھا مزاج، آپ کی اچھی اور صاف اور پاک نیتیں جو ہیں وہ بھی صلہ رحمی کی ایک صورت ہے، اگر آپ ان کو سمجھیں اور ان کا ادراک ہو آپ کو کہ یہ آپ کس پہلو میں آپ کسی کے ساتھ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ آپ کسی کو اچھا مشورہ، اب دیکھیں یہ مختلف زاویے ہیں، جس طرح ہم گفتگو کرتے چلے جائیں گے تو ہمارے پاس نئے سے نئے اس میں اینگلز آتے جائیں گے، نئے سے نئے زاویے آتے جائیں گے آپ کے سامنے۔ اگر آپ کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، وہ بھی صلہ رحمی ہے، وہ بھی ہمدردی ہے،
کسی کو اچھا نیک اور مثبت مشورہ دینا بھی صلہ رحمی ہے، میری ہمدردی ہے۔ تو اپنے رشتوں میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنی فیملی ممبرز میں یہ پلیز خدا را اس چیز کو سمجھیے کہ جب بھی کسی کو کچھ بھی اچھا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ، جو اس کی زندگی میں، جو اس کی زندگی کے معاملات میں، جو اس کے روٹین میٹرز میں، لائف میٹرز میں آرینہ پرابلمز، وہ اس کے لیے ایک سلوشن کے طور پر آ سکتا ہے، ایک حل کے طور پر آ سکتا ہے، چاہے وہ اچھا مشورہ ہے، چاہے وہ آپ کی پاک اور صاف نیت ہے، چاہے وہ آپ کی کوئی فائنینشیل ایڈ ہے، کچھ بھی ہے، وہ صلہ رحمی ہے آپ کی۔ تو لہٰذا اپنی کائنڈنس کا جو ایک کانسیپٹ ہے، یا ایک کائنڈنس کا جو ایک کانسیپٹ، اچھا پھر کائنڈنس کا ایک اور کانسیپٹ بھی یہاں پر بڑا حیران کن ہے کہ کائنڈنس صرف انسانوں کی طرف نہیں ہے۔ کائنڈنس اگر آپ مختلف مذاہب میں بھی جا کے دیکھیں گے تو کائنڈنس صرف انسانوں کی طرف نہیں ہے، ہمدردی کی بات، صلہ رحمی کی بات صرف انسانوں کی طرف نہیں ہے، ایون اینیملز کی طرف بھی ہے، جانوروں کی طرف بھی ہے، پرندوں کی طرف بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ پودوں کی طرف بھی ہے، نباتات ہیں، ان کی طرف بھی کائنڈنس کی تلقین ہے، ان کی طرف بھی ہمدردی کی تلقین ہے۔ اب ہمدردی مختلف، اتنا کوئی اس موضوع میں اتنی وسعت ہے کہ اگر ہم اس موضوع کو پھیلاتے چلے جائیں گے اور اس پہ گفتگو کرنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت سارے پروگرامز اس پر کرنے پڑیں، لیکن اس کو مطلب مختصر کرتے ہوئے اور اس کو مختصر رکھتے ہوئے آج تک صرف کہ کائنڈنس ٹو ورڈز ہیومن بینگز تک ہی محدود رکھتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمدردی کے مختلف اشکال ہیں، مختلف زاویے ہیں۔ وقت کی مناسبت سے، موقع کی مناسبت سے جس سچویشن میں آپ خود کو پاتے ہیں، جس صورتحال میں آپ خود کو پاتے ہیں، کوئی شخص پریشان ہے تو اس سچویشن میں اس کے لیے ہمدردی کیا ہوگی، تو وہ انالیسز، اس چیز کا ادراک ہونا آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر آپ اپنی ذہنی تھوڑی سی جو کاوشیں ہیں ان پہ تھوڑا سا کام کریں، ان کو بڑھائیں، اور ذہنی کاوشوں کو بڑھاتے ہوئے آپ اپنی جستجو کو تھوڑا سا مزید بڑھائیں، تو آپ سمجھ سکیں گے کہ مختلف اشکال ہو سکتی ہیں کائنڈنس کی، مختلف ہمدردی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ان سب صورتوں کو استعمال اکارڈنگ ٹو سچویشن، صورتحال کے مطابق انتہائی اہم ہو سکتا ہے، جو آپ کو جس کا آپ کو ڈیسیژن لینا ہے، جس کا آپ کو فیصلہ کرنا ہے، جس صورتحال میں آپ خود کو پاتے ہیں، جس کنڈیشن میں آپ خود کو پاتے ہیں، اس میں فیصلہ کرنا بہت اہم ہے، اور پھر اس کے اکارڈنگلی اپنے ریئیکٹ کرنا، اور پھر اس ریئیکشن کو صلہ رحمی کی صورت میں آپ نے کنسیڈر کرنا، اور پھر صلہ رحمی کے بعد اس کو کبھی بھی جتلانا مت، ٹھیک ہے، یہ بھی انتہائی اہم ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک اوورآل کانسیپٹ آف کائنڈنس چھوٹے سے محدود وقت میں کوشش کی ہے میں نے کہ میں اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر سکوں۔ کائنڈنس ٹورڈز ہیومن بینگز کے حوالے سے یہ بات ہے، تو اس میں یہی اہم بات ہے کہ اپنی صورت دیکھیے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے فیملی ممبرز کو کائنڈنس کی مختلف اشکال کس طرح آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ان سب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آج کل لوگ جو ہے وہ کائنڈنس دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں لیکن اس کی مشہوری کرتے ہیں، مطلب اس کو پھیلاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی ہم نے ان کی مدد کی ہے یا ان کے ساتھ کائنڈنس کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مدد کر کے لوگوں کو بتانا، مشہوری کرنا، یہ کیسا عمل ہے، یا لوگوں کی مدد کر کے چپ رہنا، یا ایک جیسے کہتے ہیں ایک ہاتھ سے کرو دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے؟ تو اس حوالے سے اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ اس کے اوپر کیا اپنے کمنٹ کریں گے، کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، جیسا کہ میں نے ابھی اپنی گفتگو کے اختتام پر یہ ابھی جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو میں نے یہ عرض کی ہے اپنے محترم ناظرین کے سامنے بھی کہ ہمدردی کر کے اس کا نہ جتلانا ہی فائدہ مند ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ اسپریچول ایفیکٹ میں دیکھیں گے، اگر آپ روحانی اس کے اثرات دیکھیں گے تو وہ آپ کی شخصیت پر تب ہی ان کا فائدہ ہوگا کہ جب آپ نے ہمدردی کی، کسی کے ساتھ صلہ رحمی کی، اور اس عمل کے بعد آپ نے اگر اس کو جتلایا نہیں، یا جتلانا تو چلیں ایک اگلا مرحلہ ہوگا، اپنے ذہن میں، اپنے وہم و خیال میں بھی آپ کے کہیں پر بھی یہ کس چیز کا، اس خیال کا پنپنا جائز نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ صلہ رحمی کی، میں نے تو اس فلاں شخص کے ساتھ صلہ رحمی کی، فلاں شخص کے ساتھ ہمدردی کی، اس خیال کا بھی آپ کے ذہن میں آنا، آپ کی کہیں سوچ میں، کہیں وہم و خیال میں اس بات کا کھڑا ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا جتلانا تو چلیں دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے،
نیکسٹ اسٹیج آ جائے. جی آپ کے ذہن میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے, کیونکہ جیسے ہی خیال آیا تو وہ جو ایک اسپریچول ایفیکٹ ہمدردی کی وجہ سے آپ کی شخصیت پر, آپ کی روح پر آتا ہے, نزول ہوتا ہے, وہ نلیفائی ہو جاتا ہے, وہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر جو عمل ہوتا ہے, عمل آپ کی نیت پر ہوتا ہے, نیت آپ کے خیال سے پنپ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر جہاں پر خیال میں آپ کے کچھ خمار آیا تو وہاں پر آپ کی نیت بھی تو نہیں رہی نا, پھر نیت میں فطور آیا, پھر آپ نمود و نمائش کی طرف چل پڑتے ہیں. جب آپ نمود و نمائش کی طرف چلتے ہیں تو آپ کی جو نیکی ہے وہ نیکی کب رہی؟ تو وہ خوبصورت ایک بات ہمیشہ سننے میں ہمیں بچپن سے آئی, ہمارے محترم ناظرین بھی سنتے رہے ہوں گے, ایک بڑی کامن سی ایک پروورب ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال. تو وہ ایک پروورب کا کانسیپٹ ہی یہی ہے بیسیکلی, ہمیشہ ہم سنتے چلے آئے ہیں اس کو, بچپن سے ہم سنتے چلے آئے ہیں کہ وہ در حقیقت یہی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں. صلہ رحمی ایک اچھائی ہے, ایک اچھا عمل ہے, ہمدردی. اچھائی آپ نے کی, اچھائی کرنے کے بعد آپ بھول گئے, آپ کے لیے بھولنا واجب ہے. اگر آپ نہیں بھولے تو آپ اس کے روحانی اثرات سے دستبردار ہو گئے. جیسے آپ اس سے دستبردار ہوئے تو اس کا جو ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسپریچول ایفیکٹ آپ کی پرسنالٹی پر آنا تھا, وہ بھی زیرو ہو گیا, وہ بھی بالکل صفر ہو گیا. تو لہٰذا یہ آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں. کوئی بھی عمل نیت سے خالی نہیں ہو سکتا, اور نیت عمل سے خالی نہیں ہو سکتی. عمل ضروری ہے نیت کے, اچھی نیت کے اظہار کے لیے, اور پھر عمل جو اچھا عمل ہے اس کی بنیاد اچھی صاف اور پاک نیت ہوتی ہے. تو لہٰذا ان کو آپس میں ہمیں جوڑے رکھنا, اور نیت آپ کے خیال سے جنم لے رہی ہے, آپ کے خیال سے آپ کے دل میں اتر رہی ہے. تو ان سب چیزوں کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں یہ معاملات. تو لہٰذا جو چیزیں ان کو آپس میں جوڑی ہوئی ہیں ان سب مراحل کو, ان سب مدارج کو سمجھنا بہت ضروری ہے, پھر اس کے اکارڈنگلی ریئیکٹ کرنا ضروری ہے. جی محترم ناظرین, یہ تو تھا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے ڈسکس کیا کائنڈنیس کے حوالے سے, کائنڈنیس ٹو ادرس, کائنڈنیس ٹو ریلیٹیوز, ٹھیک ہے. اور ہم امید کرتے ہیں آج کا یہ ہمارا ٹاپک آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ اسی طرح کے اچھے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گے. اللہ حافظ.